دیکھیے وقف پراپرٹی جو بھی مسلمان وقف کرتا ہے یا وقف آلریڈی کی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیریٹیبل پرپس کے لیے یا جس بھی پرپس کے لیے وقف کی گئی ہے اس کو اسی پرپس کے لیے استعمال کیا جائے جس کو کہ واقف کی منشا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا پورے ملک میں لاکھوں پراپرٹیز ہمارے بزرگوں نے اس مقصد کے لیے وقف کی ہے، جس میں کہ زیادہ جو پراپرٹیز ہیں اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں مور دین 60 to 70% پراپرٹیز مساجد یعنی مسجدیں اور قبرستانوں اور درگاہوں کی شکل میں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک میں ان پراپرٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے 1995 کا وقف ایکٹ موجود ہے۔ پھر 2013 میں گورنمنٹ نے اس میں کچھ امینڈمنٹس کیے اور یہ وقف بورڈ ملک بھر میں اپنا کام کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جن پراپرٹیز پہ وقف پراپرٹیز پہ جو انکروچمنٹ ہے ان انکروچمنٹس کو در حقیقت ہٹانا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جن پراپرٹیز وقف کی پراپرٹیز پہ گورنمنٹ بلڈنگز بنی ہیں تو ہم لوگ ایک زمانے سے مختلف حکومتوں سے ڈیمانڈ کرتے آ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہٹانا ممکن نہ ہو تو اس کا رینٹ گورنمنٹ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے وقف بورڈ کو دے، جس سے وقف بورڈ کے مسائل حل ہوں۔ بہرحال ابھی گورنمنٹ کیا اس میں امینڈمنٹ لانے جا رہی ہے اس بات کو تو علم نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کسی قسم کے کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت تھی۔ آلریڈی وقف بورڈز پورے ملک میں اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ پراپرٹیز ایز پر اسلامک لا لوگوں نے وقف کی ہوئی ہیں، تو لہٰذا جس مقصد کے لیے پراپرٹیز وقف کی گئی ہیں اسی مقصد کے لیے ہی استعمال ہونی چاہیے۔ آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس میں بیسیکلی کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی امینڈمنٹ کی ضرورت گورنمنٹ کو محسوس ہو رہی ہے تو کم سے کم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے ضرور انکارپوریٹ کی جائے، ان کی رائے لی جائے، اور اس سلسلے میں اسی کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے جس سے کہ کسی کو کوئی زحمت، تکلیف اور شکایت نہ ہو۔